بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کاٹن سیزن 2020 اور 21 کے متعلق۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کیونکہ ہمارے چند ایسے علاقے ہیں جس طرح کے ٹھٹھا، بدین، سانگڑ، جہاں پر ارلی کاشت ہوتی ہے اور ارلی کاشت کی وجہ سے جون کے پہلے ہفتے میں وہاں میچورٹی کپاس کی ہو جاتی ہے اور کپاس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پریکٹیکلی جون کے پہلے ہفتے میں کاٹن سیزن کا پاکستان میں آغاز ہو جاتا ہے، جبکہ اس سال پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن PCGA نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں فیکٹریاں چلانے کی بجائے تقریباً 3 ہفتے کے لیے جیننگ کا آپریشن سسپینڈ کر دیا جائے، اور جیننگ کا آپریشن جو ہے پریکٹیکلی جولائی کے پہلے ہفتے میں کاٹن سیزن کا آغاز ہونا چاہیے۔ کاٹن سیزن کا آغاز کا فیصلہ 3 ہفتے کے لیے جو معطل کیا گیا ہے، سسپینڈ کیا گیا ہے، اسے ڈیلے کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2019-20 کی کاٹن کراپ جو ہے اس میں سے جو لاسٹ رپورٹڈلی ہمارے پاس فگر ہے اراؤنڈ 5.5 ملین بیل، 5 لاکھ بیل انسولڈ سٹاک کی صورت میں کاٹن جینریز کے پاس موجود ہے، اور پریزنٹلی جو اس وقت مارکیٹ کے حالات ہیں ان میں اس روئی کے لیے کوئی خاطر خواہ خریداری مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کا فیصلہ کیا گیا کہ کاٹن کی جو نئی آمد ہے، اس کی جو کرشنگ ہے یا اسے جیننگ آپ کہہ لیں، اس کے سیزن کا آغاز جولائی کے پہلے ہفتے میں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پچھلے سال ہماری کاٹن کی کراپ کا حجم والیوم جو ہے وہ بھی بہت محدود تھا۔ 8.5 ملین کی ٹوٹل پیداوار ہوئی ہمارے ملک میں، جس میں سے 8 ملین بیل جو ہے اس کی فروخت ہو گئی ہے، اور صرف تقریباً 5 لاکھ بیل انسولڈ سٹاک کی صورت میں کاٹن جینریز میں موجود ہے، اور جو فروخت اس وقت نہیں ہو رہی۔ اس لیے پاکستان کاٹن جینر ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس انسولڈ سٹاک کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی انٹرونشن کرنی چاہیے اور اس کی خریداری کرے، تاکہ پچھلا سٹاک جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے اور نئے سرے سے نئی کراپ جو ہے اس کی جیننگ شروع ہو جائے۔ اب کاٹن میں بے شمار دفعہ کاٹن اور جو حکومت کی انٹرونشن ہے یہ ہسٹوریکلی طور پر جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ میں اس میں آپ کو اس بات کا آغاز اپنی کروں گا 1974 سے۔ 1974 میں تقریباً پاکستان میں جو کاٹن کی پیداوار ہے وہ 18-20 لاکھ بیل کے لگ بھگ تھی، اور اس وقت بھی یہ حالات پیدا اس طرح کے ہو جاتے تھے کہ جب روئی پیدا ہوئی، روئی جن ہو گئی، اور روئی کی جب فروخت کا ٹائم آیا تو کسی وقت انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس میں اس کو سپورٹ مل گئی، اور یہ سموتھلی جو ہے ایکسپورٹ ہوتی رہ گئی اور یہ سیل ہوتی رہ گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اتنا بڑا نہیں تھا۔ پاکستان میں کپاس کی پیداوار زیادہ تھی، جبکہ پاکستان میں ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ تھوڑی تھی۔ یہ ساری فصل جو ہے ہماری وہ ادھر کنزیوم نہیں ہوتی تھی، اور یہ سرپلس کراپ تھی جسے ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑتا تھا، اور اس ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں کئی دفعہ خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں کہ سٹاک جنری کے پاس پڑا ہوتا تھا۔ جب جنری کے پاس پڑا ہوتا تھا تو پیچھے کپاس جو ہے وہ فارمر کے پاس پڑی ہوتی تھی، فارمر کو ان ٹائم اس کی ادائیگیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور ایک انسرٹینٹی کے حالات پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت کی گورنمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، تو 1974 میں انہوں نے کپاس کی بہتری کے لیے کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا، تاکہ کاٹن جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی لفٹنگ ہو، گروور کو اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس ملک میں کاٹن کی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ 1974 میں کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن وارث وجود میں آئی۔ انفارچونیٹلی 1976 میں پاکستان میں نیشنلائزیشن کی پالیسی آ گئی، اور اس نیشنلائزیشن میں کاٹن جیننگ سیکٹر جو ہے اسے بھی نیشنلائز کر لیا گیا، لیکن وہ 1 سال تک سلسلہ رہا، اور 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں ٹیک اوور کیا تو انہوں نے آ کر ڈی نیشنلائزیشن کی، اور اس ڈی نیشنلائزیشن میں جیننگ سیکٹر جو ہے وہ ڈی نیشنلائز ہو گیا۔ ڈی نیشنلائزیشن ہونے کے بعد کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن CEC جو ہے اس کا عملی طور پر کردار معرض وجود میں آیا، اور وہ بہت اچھا ان کا اس وقت کی حکومت کی جو پالیسی تھی وہ کاٹن کو پروموشن کی پالیسی تھی، کیونکہ سقوط ڈھاکہ کے بعد
پاکستان میں صرف ایک ہی کراپ تھی جسے ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ ارن کیا جا رہا تھا، اور وہ تھی کپاس، جسے ہم وائٹ گولڈ کہتے ہیں۔ حکومت نے ساری اپنی توجہ جو ہے وہ کاٹن کی پیداوار کے اوپر لگا دی کہ اسے کس طریقے سے اس کی پیداوار بڑھائیں تاکہ زر مبادلہ سے زیادہ ارن کیا جا سکے۔ اس نے حکومت جو تھی اس نے اور کئی میئر جو گروور کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ میئر اس طرح بھی لیے کہ سی کے ذریعے، جینر کے ذریعے چینلائز کر کے گروور کو سپورٹ کیا جائے تاکہ گروور جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ دلچسپی کپاس کی پیداوار میں ہو۔ ان میں سے میں ایک دو چیزوں کا ذکر کروں گا۔ ایک تو اس زمانے میں سی کے ذریعے کاٹن جینرز کو کاٹن فیکٹریاں چلنے سے پہلے 1 ملین بطور ایڈوانس دیا جاتا تھا، ورکنگ کیپٹل کے طور پر، نان انٹرسٹ بیس کے اوپر تھا، اس کے اوپر کوئی مارک اپ نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کی جو اصل اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے جینرز جو تھے وہ پاس کر دیتے تھے اپنے گروور اور فارمرز کو، تاکہ وہ ان کا کیش فلو بہتر ہو جائے، وہ اپنی کپاس کی بہتر طریقے پر نگہداشت کر سکیں۔ اور اس کی جو واپسی تھی وہ دسمبر کے مہینے میں ہونی تھی، اور وہ واپسی سی اس طرح سے اس کی کرتی تھی کہ جو روئی جینر اس کو فروخت کرتے تھے، اس روئی کی پیمنٹ میں سے کچھ پورشن 2، 3، 4% کا جو ہے وہ اس 1 ملین کی بعد میں ڈیڈکشن ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو فارمر کی کپاس جیننگ فیکٹری میں آتی تھی، جینر بھی جو ہے اس کی پیمنٹ میں سے 2-3% جو ہے وہ ڈیڈکشن کر لیتا تھا، اور باقی کپاس کی اس کی ادائیگی کر دیتا تھا تاکہ کیش فلو جو ہے کسی سٹیک ہولڈر کا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ تھا بنیادی اسپرٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا گروور کو۔ اور اس زمانے کا جو 1 ملین ہے، اس زمانے میں اراؤنڈ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی ایک لاٹ کی قیمت ہوتی تھی، اور وہ آلموسٹ جو ہے تقریباً 4 لاٹس کی پیمنٹ کے برابر ہوتا تھا، جو اگر آج کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کریں تو 15-16 ملین وہ اس زمانے میں ایڈوانس پیمنٹ کے طور پر جینرز کو دیا جاتا تھا، جو گروور کو پاس آن ہوتا تھا۔ اور اس میں الحمدللہ اس کی 100% ری پیمنٹ ہوئی، وہ بیڈ ڈیٹ کے زورے میں 1 روپیہ بھی نہ آیا۔ گروور نے جینر کو ادائیگی کر دی، اور جینر نے وہ پیسے اسی طرح کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کو دے دیے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کی تھی کپاس کی پروموشن کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، کہ انہوں نے کپاس کے جتنے کاشتکار تھے، فی کاشتکار جو شناختی کارڈ تھا اس کے اوپر 10,000 روپیہ 6 ماہ کے لیے اس کو وداؤٹ مارک اپ اس کی ادائیگی کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنی فصل جو ہے اس کو پروان چڑھا سکے۔ اور اس میں بھی میڈییٹر کا کردار جو ہے جینرز کا بھی متعین کیا گیا کہ جو جینر اپنے سپلائر، گروور، فارمر کے شناختی کارڈ لے کر آ جائے، فی شناختی کارڈ 10,000 روپیہ، اور اس کی پرسنل گارنٹی جو ہے وہ جینر نے دینی ہے، اور جینر جو ہے پرسنل گارنٹی دے کر اپنے فارمر کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو رقم تھی وہ اسے دے دیتے تھے، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی تھی وہ بھی مڈ سیزن دسمبر میں ہوتی تھی، کیونکہ جینر کی پرسنل گارنٹی انوالو تھی اس میں۔ تو اس میں اس وقت اسی طرح کیا جاتا تھا کہ جو گروور کو پیسے ایڈوانس دیے گئے، وہ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے نان پروفٹ بیس پر، نان مارک اپ بیس کے اوپر ملتے تھے، تو وہ جب اس کی کپاس فیکٹریز میں آتی تھی تو اس میں سے وہ تھوڑی ڈیڈکشن کر کے وہ 100% ایڈجسٹمنٹ دسمبر میں جو ہے وہ ایگریکلچر لون کی واپس کر دی جاتی تھی۔ اس طریقے سے حکومت نے جو ہے پاکستان میں کپاس کی پیداوار کو بڑھانے میں بہت سارے اقدامات کیے، اور کپاس کی پیداوار اس ملک میں اللہ کے فضل سے بڑھتی رہی۔ صرف کپاس کی پیداوار بڑھانے تک ہی انہوں نے نہ رکے، اتفاق نہ کیا، بلکہ تمام ہمارے جو ٹیکسٹائل چین تھا، تمام سیکٹر جو تھا، اس کو پروموٹ کرتے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اس زمانے میں پے ایز یو ارن بیس کے اوپر ایک فائنانس کی اسکیم آئی تھی، جس کے تحت تمام ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس نے ترقی کی، اور اس ملک میں ٹیکسٹائل سیکٹر بڑھی۔ الحمدللہ ٹیکسٹائل سیکٹر بھی بڑھی، اسپننگ بڑھی، ویونگ بڑھی، اور جیننگ سیکٹر میں بھی حکومت نے خصوصی توجہ دی۔ اس وقت کی کاٹن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی اس کی طرف جینرز کو راغب کیا، فائنانسنگ کی، تاکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں آ کر کاٹن کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے۔ امریکہ میں اس وقت کاٹن کی صفائی کے لیے پری کلیننگ اور پوسٹ کلیننگ کے حساب سے جو جدید ترین مشینری اس وقت بنائی گئی، پری کلیننگ میں سٹک مشینز، FACs وغیرہ، اور پوسٹ کلیننگ میں لینڈ کلینر وغیرہ تھے، اس کی فنڈنگ بھی گورنمنٹ نے کی CC کے ذریعے سے، اور انکریج کیا گیا جیننگ سیکٹر کو کہ وہ مشینری امپورٹ کی جائے تاکہ کاٹن کی
پیداوار جو ہے اور جو اس کی کوالٹی ہے وہ امپروو کی جائے. اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آیا. کاٹن کی ہماری بہت اچھی کوالٹی تھی. ہم دنیا میں ایک ٹائم پر سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر تھے را کاٹن کے، ڈیو ٹو کیونکہ ہماری کاٹن کی پیداوار بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی، اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا ایک باعزت مقام تھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ جب ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، اور اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ پاکستان میں جتنی کاٹن کی پیداوار ہے، جتنی فصل یہاں ہو رہی ہے، اس تمام کی کھپت جو ہے وہ پاکستان میں ہی ممکن ہے، اور اب اسے ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت سی کا رول جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور تمام کاروبار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہونے لگ گیا. پرائیویٹلی طور پر کپاس جیننگ فیکٹری میں جن ہو کر، اور پرائیویٹلی ہی اسپننگ والا جو ہے وہ اس کو خرید لیتے تھے، اور یہ سسٹم اس طرح بہت آسانی سے، بہت اچھے طریقے سے، سموتھلی مارکیٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے ملک میں رواں دواں، اور تمام سیکٹر جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر گرو کر رہے تھے. کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن وائنڈ اپ ہو گئی، پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس شروع ہو گیا. انفارچونیٹلی 98-99 سیزن میں اسی طرح کے کرائسس پیدا ہوئے، انٹرنیشنل مارکیٹ کریش کر گئیں، اور اس وقت کی جو پیداوار تھی اس میں سے آلموسٹ کو تقریباً 0.78 ملین بیل جینریز کے پاس انسولڈ سٹاک بچ گیا، جو نیا کراپ کاٹن سیزن آنے پر اسی طرح انسولڈ ہی رہی. اور ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بھی بحران کا شکار تھا، کیونکہ اس وقت ورلڈ وائڈ بحران تھا، انٹرنیشنل مارکیٹیں کریش کر گئی تھیں. ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ جینر کے پاس جو انسولڈ سٹاک پڑا ہے وہ اس کی لفٹنگ کر سکتے، کیونکہ آلریڈی ان کے اپنے گوڈاؤن جو تھے وہ بھی روئی کے ساتھ بھرے پڑے تھے، اور انہیں اس کی پروڈکٹ بیچنے میں بھی پرابلم آ رہی تھی. اکتوبر 99 میں جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا. جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو نئی کراپ جو ہے، نئی فصل جو ہے اس کی آمد شروع ہو گئی تھی، اور اللہ کی مہربانی سے نئی فصل بھی بہت جاندار تھی، بڑی ہیلدی کراپ تھی اس سال. تو اس وقت پھر یہ مارکیٹنگ کے ایشوز پیدا ہو گئے. اس وقت گورنمنٹ سے بات کی گئی کہ جناب اگر یہ سسٹم آپ نے چلانا ہے تو یہ سسٹم پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسے پل آن کر کے آگے لے جا سکے. حکومت نے کیونکہ دلچسپی تھی کاٹن میں، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک وائٹ گولڈ ہے، ایک واحد ارننگ سورس ہے ہماری جو ہے ایکسپورٹ کے ذریعے سے. تو اس وقت سی کیونکہ وائنڈ اپ ہو گئی تھی، تو ٹی سی پی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو سی والا جو رول ہے وہ تعویض کر دیا گیا، اور ٹی سی پی کو کہا گیا کہ اولڈ کراپ جو ہے اس کی بھی لفٹنگ کی جائے، اور نیو کراپ جو ہے اس کی بھی لفٹنگ کی جائے. اس طرح ٹی سی پی نے کاٹن کی بائنگ شروع کر دی. اولڈ کراپ بھی انہوں نے خریدی، اور نیو کراپ نئے سیزن 1999-2000 کی کراپ بھی انہوں نے خریدنا شروع کر لی. 2-3 مہینے بعد جب ٹیکسٹائل سیکٹر نے یہ سمجھا کہ اب ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جتنی بھی کپاس آ رہی ہے اور روئی بن رہی ہے وہ اسے اب اٹھانے کی، لفٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا اس وقت گورنمنٹ سے بات کر کے ٹی سی پی کی جتنی بائنگ ہوئی تھی اس بائنگ کو وہاں سٹاپ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر جو ہے آپس میں ہی ان کا کاروبار جو ہے سموتھلی چلنا شروع ہو گیا، اور تمام کپاس جو گروور کی تھی وہ بھی اچھی پرائس پر، سٹیبل پرائس ہو گئی، اچھی پرائس پر بک گئی. جینر کی روئی جو ہے وہ بھی بک گئی. پھر اسی سیزن میں ہی 4-6 مہینے گزرنے کے بعد جب ٹیکسٹائل سیکٹر نے یہ سمجھا کہ اب ان کے گوڈاؤنز میں جو روئی ہے اس کی ضرورت ہے، ان کے پاس روئی ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر گورنمنٹ سے رابطہ کر کے ٹی سی پی کے پاس جو اس سال کی روئی پڑی تھی بفر سٹاک کے طور پر، وہ ساری کی ساری روئی جو ہے وہ ٹیکسٹائل مل کو بھیج دی گئی. اس طرح تمام سٹیک ہولڈرز، تمام چین جو ہے انہوں نے سموتھلی اپنا بزنس رن کر لیا. اور پھر اس کے بعد آنے والے سالوں میں پھر ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. ٹیکسٹائل سیکٹر کی جتنی ڈیمانڈ تھی اتنی ہی پیداوار ہوتی تھی، اور ساتھ کے ساتھ اس کی تمام جو ہے خرید و فروخت ہو جاتی تھی. 2014-15 ہمارے لیے ایک گولڈن سال تھا. اس سال اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں بمپر کراپ ہوئی. 1,48,00,000 بیل، لم سم آپ اسے 15 ملین بیل کہہ سکتے ہیں، جو اب صرف ہمارا ایک خواب ہی رہ گیا ہے. اللہ کرے وہ دن پھر دوبارہ آئیں کہ ہم 15 ملین بیل پیدا کریں اور اس سے بھی آگے جائیں. بدقسمتی سے 14-15 کے بعد ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. تو 14-15 میں جب تقریباً 15 ملین بیل کی پیداوار کی سامنے صورتحال نظر آ گئی تو اس وقت بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ساری کی ساری فصل فوری طور پر
اس کو خرید کر کے اپنے گوڈاؤنز میں نہیں رکھ سکتا، فائنینشیل ایشوز ہیں، اس کی آگے مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں۔ تو ان مخصوص حالات میں بھی جب یہ بوجھ بڑھنا محسوس ہوا اور گروور کے پاس کپاس اسٹاک اپ ہونا شروع ہو گئی، تو ان مخصوص حالات میں پھر حکومت نے انٹرونشن کی اور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو یہ آرڈر کیا اور اس کے ذریعے سے یہاں کاٹن کی پرچیز کرنی شروع کر دی، جس سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک زرعی طور پر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور ایک بحران پیدا جس کی کیفیت سے ہم گزرنے جا رہے تھے، وہ بحران ٹل گیا۔ ٹی سی بی میدان میں آ گئی، ٹیکسٹائل سیکٹر نے بھی اپنی ضرورت کے مطابق پرچیز شروع کر دی، اس سے سرپلس جو تھی وہ ٹی سی بی نے پرچیز کرنی شروع کر دی اور سموتھلی جو ہے یہ بزنس شروع ہو گیا، اور کاٹن کا جو گروور ہے اس کی کپاس کی سپلائی جو ہے وہ سموتھلی جنریز میں آتی رہی اور اس کی ادائیگی ہوتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اب سرپلس کراپ جو ہے وہ ٹی سی پی نے خرید لی ہے اور بقایا جتنی کراپ بچتی ہے وہ ساری ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسے خرید لے گا، تو ٹی سی پی کی جو خرید ہے وہ وہاں روک دی گئی۔ گورنمنٹ نے ٹی سی پی کو خریداری کرنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد بزنس سموتھلی چلتا رہ گیا۔ پھر وہی ہوا کہ 4-5 مہینے کے بعد پھر جب ایپٹما کو ٹیکسٹائل مل کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جو روئی ہے اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو پھر گورنمنٹ سے بات کر کے وہ جو ٹی سی پی کے گوڈاؤنز میں روئی پڑی تھی وہ پھر اس کی لوکل سیل ہوئی اور وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بیچی گئی، اور پھر ٹیکسٹائل سیکٹر بھی رواں دواں رہا۔ گروورز جو تھے ان کو بھی ان کی ادائیگیاں مکمل ہو گئیں، اور جینر جو ہے اس نے بھی، تمام سٹیک ہولڈر جو تھے وہ اپنے اپنے طور پر مطمئن ہو گئے۔ 2014-15 ٹی سی پی کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، انفارچونیٹلی ہمارا کراپ سائز جو ہے وہ کم ہوتا گیا، اور ہم جو دنیا میں لارجسٹ سیکنڈ نمبر پر ایکسپورٹر تھے، ہم ایکسپورٹر کی بجائے امپورٹر بننا شروع ہو گئے۔ ہماری لوکل جو پیداوار تھی وہ بھی ٹیکسٹائل کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی، اور لاسٹلی جو ہے ہم کو تقریباً 4 سے 5 ملین بیل دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیکسٹائل کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ اور اب اس سیزن میں ہم آ جاتے ہیں، اس سیزن میں بدقسمتی سے بیل بھی تھوڑی ہوئی، لیکن انٹرنیشنل کرنچ ہے، کرائسس ہے اس وقت، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہی ہنگامی حالات، جن ہنگامی حالات میں گورنمنٹ پہلے انٹرونشن کرتی رہی ہے، آج پھر اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ان ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے یہ ایک بہت تھوڑا سا جو والیوم ہے جس نے رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے نئے سیزن کی آمد میں، اور ایک گروور کے اندر جو ہے ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ میری جو نئی فصل تیار ہو رہی ہے جب وہ پکے گی تو پتہ نہیں اس وقت کیا حالات ہوں، کس قیمت پر یہ بکے گی یا نہیں بکے گی۔ تو ضروری ہے اس وقت کہ یہ جو انسولڈ سٹاک پڑا ہے حکومت اس میں انٹرونشن کر کے اس کی پرچیز شروع کر لے اور اس کی پرچیز کر کے اپنے گوڈاؤن میں رکھ لے۔ کل کو جب پھر ٹیکسٹائل سیکٹر کو اس کی ضرورت پڑنی ہے تو وہ پھر اس کو ٹیکسٹائل سیکٹر کو دے دے، اور اس طریقے سے جو ہے نئی جو کاشت ہو رہی ہے گروور جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور وہ پوری دل جمی کے ساتھ اپنی کاشت کرے گا، ادھر کیش فلو بھی بہتر ہو جائے گا، اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس ملک میں اپنی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے میں سارے سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔